نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس نماز کی شرائط کے متعلق جاری و ساری تھا۔ نماز کی پانچویں شرط نیت، اس کے حوالے سے چند ایک مسائل سماعت کیے تھے اور کچھ اہم مسائل آج کے اس درس میں بھی سماعت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ مطلق نماز یا نفل نماز کی نیت کی تو یہ کافی نہیں ہوگی۔ اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، مثلا 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے شخص مگر ان کی فرضیت کا علم نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا فرض ہے۔ اس لیے کہ جب فرض نماز ادا کی جائے گی تو فرض نماز کے اندر فرض نماز کا نام لینا بھی ضروری ہے نیت کے اندر۔ فرمایا جب امام کے پیچھے نماز پڑھے اور یہ نیت کرے کہ جو امام نماز پڑھتا ہے میں بھی وہی نماز پڑھتا ہوں تو تب اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر جانتا ہو مگر فرض کو غیر فرض سے متمیز یعنی جدا نہ کر سکے تو فرمایا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر جن فرضوں سے پہلے سنتیں ہیں اگر سنتیں پڑھ چکا ہے تو امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ سنتیں بنیت فرض پڑھنے سے اس کا فرض ساقط ہو گیا۔ یعنی ظہر کی نماز جیسے ہے، اس سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 فرائض پڑھے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہر نماز میں ہی فرض ہی کی نیت کرتا ہے، مثال کے طور پر سنتیں پڑھنے لگتا ہے تب بھی فرض کی نیت کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے تب بھی، نفل پڑھتا ہے تب بھی، تو ان صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو گویا کہ وہ فرض کی نیت کر کے اگر ان کو پڑھے گا تو وہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب وہ شخص امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے فرض ادا کر چکا ہے۔ جیسے نماز ظہر ہے، اس سے پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اب اس نے نیت کی کہ میں 4 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں وقت نماز ظہر۔ اب جو ہے وہ حالانکہ پڑھ سنتیں رہا ہے لیکن اس نے نیت فرض کی ہے، اور آگے فرض بھی جب پڑھتا ہے تب بھی یہی نیت کرتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ ایسا شخص امامت نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ پہلے سنتوں کو بنیت فرض ادا کر چکا ہے۔ اور اسی طرح فرض میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز مثلا ظہر یا عصر کی نیت کرے۔ مثلا آج کے دن کی ظہر یا فرض وقت کی نیت میں وہ نیت کرتا ہے مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اب اگر کوئی شخص اس دن کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، جیسے عصر کی ہے، ظہر کی ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کے دن کی ظہر کی نماز میں پڑھتا ہوں یا آج کے دن کی عصر کی نماز پڑھتا ہوں، تو یاد رکھیے گا یہ اس کے لیے نیت کافی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ جمعے کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں فرض وقت کی نیت کرتا ہوں، اب اس جمعے کی تخصیص نہیں کرتا تو پھر فرمایا اس کا جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر وقت نماز ختم ہو چکا اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض ادا نہ ہوئے، خواہ وقت جاتا رہا یا اس کے علم میں ہو یا نہ ہو۔ عزیزان محترم، اب یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا تھا، اب اس شخص نے جو ہے فرض نماز یعنی وقت نماز کی نیت کی کہ اس وقت کی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے اس نیت سے نماز پڑھی لیکن وقت ختم ہو چکا تھا نماز کا، تو اس صورت میں بھی اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وقت گزر چکا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے پڑھنا لازم ہوگا۔
نماز فرض میں یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، جبکہ کسی نماز کو معین نہ کیا، مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء، یہ کہا کہ آج کی فرض نماز پڑھتا ہوں تو یہ کافی نہیں ہوگا، یہ اس میں کہنا لازمی ہوگا کہ آج کی فرض تو پڑھتا ہے لیکن کون سی، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، فجر، کون سے فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت کا نام لینا بھی ضروری ہوگا، فقط اتنی کافی نہیں ہوگا کہ میں فرض پڑھتا ہوں بس۔ اور فرمایا نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے تو اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے اور وہ 3 رکعتوں کے بجائے 4 کہہ دیتا ہے یا 4 کے بجائے 2 یا 3 کہہ دیتا ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 3 رکعت نماز ظہر، اور اسی طرح وقت مغرب پڑھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے 4 رکعت نماز فرض۔ اب وہ زبان سے جو خطا کے طور پر لفظ 3 یا 4 نکل گیا ہے، ظہر میں 3 نکل گیا، مغرب میں جو ہے 4 نکل گیا زبان سے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعیین یوم اور تعیین نماز ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی نماز اور فلاں وقت کی نماز ادا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ پیر کے دن کی جو میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، اب منگل یا بدھ کے دن وہ اس نماز کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس میں یہ 2 چیزیں خاص طور پر وہ ضروری ہیں کہ ایک تو اس دن کا نام کہ جس دن کی وہ نماز رہتی ہے، اور دوسری اس وقت کا نام کہ کون سی نماز رہتی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، فجر ہے، کون سی ہے، تو اس کا نام لینا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر اس کے ذمے میں ایک ہی نماز قضا ہو تو دن معین کرنے کی حاجت نہیں، مثلا میرے ذمے جو فلاں نماز ہے یہ کافی ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر صرف ایک نماز ہے، تو اب وہ ایک نماز جو ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ فلاں وقت کی جو میرے اوپر نماز باقی ہے میں اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں جو کہ قضا ہو چکی ہیں، اب ان میں دن اور تاریخ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے دن نماز میری قضا ہوئی ہے، کون سے وقت کی نماز قضا ہوئی ہے، یعنی دن وغیرہ کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ نیت یہ ہے کہ سب سے پہلی جو میری نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر فجر کی نمازیں اس کی بہت ساری رہ گئیں، ظہر کی نمازیں بہت ساری رہ گئیں، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ ساری نمازیں جو ہے بہت ساری اس کے اوپر رہتی ہیں، تو اب وہ ان کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو ایام بھی یاد نہیں ہے کہ کس کس دن میری نماز چھوٹی تھی، یہ بھی یاد نہیں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز جیسے شروع کرتا ہے وہ کہے کہ سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز رہ گئی تھی میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اب وہ ایک دن اس نے اس کو ادا کر لیا، اب دوسرے دن پھر وہ فجر کی قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہی کہے گا کہ سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی ہے، کیونکہ اب جو ادا کر چکا وہ ہو چکی، اب اس کے بعد جو ہوگی وہ اس کی پہلی کہلائے گی۔ اسی طرح بقیہ نمازوں کے اندر بھی یہی صورتحال رہے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہوں اور اس کو ایام وغیرہ یاد نہ ہو کہ کس دن میری کون سی نماز چھوٹی ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ذمے مثال کے طور پر اتوار کے دن کی نماز تھی، مگر اس کو گمان ہوا کہ ہفتے کے دن کی نماز ہے اور اس نے اس کی نیت سے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں میرے اوپر تو ہفتے کی نماز نہیں تھی، اتوار کے دن کی نماز تھی، تو وہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ قضا یا ادا کی نیت کی کچھ حاجت نہیں، اگر قضا بنیت ادا پڑھی یا ادا بنیت قضا تو نماز ہو گئی۔ مثلا وقت ظہر باقی ہے اور اس نے گمان کیا کہ وقت جاتا رہا اور اس دن کی نماز ظہر بنیت قضا پڑھ لی، اور یا پھر کہا کہ وقت جاتا رہا اور اس نے گمان کیا کہ ابھی وقت باقی ہے، اس کو بنیت ادا پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے
کہ جب اس کے گمان میں یہ تھا کہ وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی وقت باقی تھا، تو لہذا جب اس نے اس کو ادا کیا تو اس کی نماز وہ درست قرار پائے گی اور نماز اس کی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے کہ نماز کے نیت کے حوالے سے اور قضا نماز کے حوالے سے کہ قضا نماز کی صورت میں کیا نیت اور کس طرح نیت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسائل شرعیہ سے واقف ہو سکیں، اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔